سائیکو تھراپی کو پاکستانی پرسپیکٹو میں اور اسلامک پرسپیکٹو میں ماڈیفائی کیا ہے. اور سائیکو تھراپی کی جو ڈیفینیشن میں دے رہا ہوں سکون تھراپی کی، وہ ہے سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن. سب سے پہلے تو یہ ایک تعلیم ہے. یہ تھراپی جو ہے سکون تھراپی، یہ ایک علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. تو ہم اپنے کلائنٹس کو مریض نہیں کہتے اور نہ تصور کرتے ہیں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. جو ہمارے سکون تھراپی کے کلائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے استاد ہیں، وہ ہمارے شاگرد ہیں. ان کو کسی مسئلے میں انٹیلیجنس ریلیٹڈ، ذہانت سے ریلیٹڈ گائیڈنس کی ضرورت ہے جو ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ایک سلسلہ تدریس ہے. سکون تھراپی ایک ایجوکیشن ہے، نہ یہ میڈیکل پروسیجر ہے نہ یہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر ہے. یہ ایک ایجوکیشن ہے. اور پھر ایجوکیشن میں لیکچر ہرگز نہیں ہے. یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے. That focuses on the evolution of human intelligence. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سکون تھراپی میں کہ جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں ان کی صرف اور صرف اگر ایک وجہ بیان کی جائے تو وہ ذہانت کی کمی ہے. اور ذہانت کی 8 اقسام ہیں ہمارے ہاں: سیکشول انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس، کوگنیٹو انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس، انوائرمنٹل انٹیلیجنس، ریلیجس انٹیلیجنس، مورل انٹیلیجنس اور اسپریچول انٹیلیجنس. تو ان 8 انٹیلیجنس کی اقسام میں سے کسی نہ کسی انٹیلیجنس میں مسئلہ ہے. تو ہمارا مقصد بحیثیت ایک سکون تھراپسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انٹیلیجنس کو بڑھائیں تاکہ جو ہمارا شاگرد ہے اس کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہو اور ٹرانسینڈنس بھی ہو ساتھ ساتھ. نہ یہ کہ وہ اپنے ذہنی مسئلے سے چھٹکارا پائے بلکہ یہ بھی کہ فیوچر میں اس کو یہ والا ذہنی مسئلہ کم از کم دوبارہ نہ ہو. ٹرانسینڈنس بھی پائے، علو بھی پائے، تزکیہ نفس بھی کرے، پرپز ان لائف بھی لے کے آئے. تو یہ ہے سکون تھراپی. اور سکون تھراپسٹ کون ہوتا ہے؟ سکون تھراپسٹ از اے پرسن who is psycho-socially groomed. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گرومڈ ہو وہ خود. جو ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کر کے یا پی ایچ ڈی کلینکل سائیکالوجی کر کے بھی گروم نہیں ہو سکا خود. اس کی اپنی نیڈز پوری نہیں ہیں، اس کے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں اور اس کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، فیملی ریلیشن شپ ایشوز ہیں، ریلیشنل ایشوز ہیں، ایکیڈیمک ایشوز ہیں. تو سب سے پہلے تو اس اللہ کے بندے کو خود سائیکو سوشل گرومنگ کی ضرورت ہے. سائیکو سوشلی گروم ہو، مینٹلی ہیلدی ہو. اس کے بعد سکون کلینکل ماڈل میں ٹرین ہوتا ہے تاکہ وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں سائیکو تھراپی کو پریکٹس کر سکے. تو اب اس سلسلے میں جو میری خدمات ممکنہ حد تک جو میں دے سکتا ہوں وہ آپ اگر میری ویب سائٹ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو سکے گا. نفسیات دانوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سائیکالوجی میں بی ایس کیا ہے یا سائیکالوجی میں ڈپلومہ کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، یا ایم ایس کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ لوگ اگر سکون تھراپسٹ بننا چاہتے ہیں تو میری طرف سے میری خدمات فری آف چارج حاضر خدمت ہیں. میری جو معلومات ہیں، جو میری تحقیقات ہیں، جو میرا ماڈل ہے وہ فری آف کاسٹ نفسیات دانوں کے لیے حاضر خدمت ہے، پیش خدمت ہے. لینا چاہیں قبول فرمائیں، نہ لینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں. تو میں دعوت یہ دیتا ہوں کہ نفسیاتی پریشانیاں تقدیر کا حصہ ہیں اور نفسیاتی مسائل کو کی سمجھ بوجھ اور ان کا علاج معالجہ جب تک قرآن کی ہدایت کی روشنی میں نہیں ہوگا تب تک پاکستانی پرسپیکٹو میں
افیکٹو نہیں ہو سکتا. یہ میرا کلیم ہے اور یہ میری دعوت ہے. اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون کلینکل ماڈل کو سمجھیے، سکون تھراپی کو سمجھیے، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ دیجئے اور ایک انٹرویو دیجئے مجھے، اور آپ بنیے سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ، اور سکون تھراپی کو پریکٹس کیجئے اور پھر مزے لیجئے اس کو پریکٹس کرنے کے. پھر انتہائی کمفرٹ اور ایز آپ کو محسوس. اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سی بی ٹی پریکٹس کر رہے ہیں یا NLP پریکٹس کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سال سے کر رہے ہیں، جب آپ سکون تھراپی کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بخود فرق پتہ چل جائے گا کہ سکون تھراپی کو اس معاشرے میں پریکٹس کرنا کتنا ایزی ہے. ایز ہے، اس میں سہولت کتنی زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ میری ویب سائٹ پر تشریف لے جائیں اور وہاں پہ رائٹنگز اور پھر ویڈیوز پر کلک کریں تو بہت سی ویڈیوز آپ کے لیے دستیاب ہیں جو کہ سیکوینس وائز ہیں. سب سے پہلے سکون ماڈل پر مشتمل ویڈیوز ہیں، 11 ویڈیوز. ان کو اسی سیکوینس میں آپ دیکھیے. اس میں نے یہ بتایا ہے سکون کلینکل ماڈل کی انٹروڈکشن، اس کی ریشنیل، اس کی جسٹیفیکیشن کہ کیوں یہ ماڈل بنا، اس کی سائنٹیفک وجوہات کیا تھیں. میں نے ثابت کیا ہے باقاعدہ طور پر اس ماڈل کی ریشنیل کو، اس کی جسٹیفیکیشن کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو میں نے ان ویڈیوز میں ثابت کیا ہے. پھر اس ماڈل کی جو فلسافیکل بیسز ہیں ان پر بات چیت کی ہے. پھر جو سکون تھراپیز ڈیولپ کی ہیں میں نے ان پر بات چیت کی ہے. ذہن پر اور سائیکی پر بات چیت کی ہے. پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قرآنک ریفرنسز فار سکون ماڈل. تو سکون کلینکل ماڈل میں جو قرآن پاک سے استدلال کیا گیا ہے اور قرآن پاک سے جو ہدایت لی گئی ہے، فار ایگزامپل انگزائٹی سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ان سب میں شیطان کا کردار ہے. یہ میرا ماننا ہے اور قرآن کا بھی ماننا ہے. جب بھی تشویش کی بات آئے گی، وہم کی بات آئے گی، وسوسے کی بات آئے گی، اس میں شیطان کا رول ہوگا. تو بحیثیت سکون تھراپسٹ ہم نے شیطان کو ڈیل کرنا ہے کہ کیا ایسے ایکٹیویٹیز کی جائیں کہ شیطان کا رول اس شخص کی زندگی میں کم سے کم ہو. تو قرآنک ریفرنسز فار سکون ماڈل آپ کو ملیں گے. قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیے گئے ہیں، اور ان ویڈیوز میں بھی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. اور پھر ایک صفحہ ہے میری ویب سائٹ پہ پروز کا، اس میں تحریری آرٹیکلز بھی موجود ہیں اردو میں، وہاں سے بھی آپ کو بہت رہنمائی مل سکتی ہے. اس طرح سے پھر اگلی ہیڈنگ ہے سائیکو سوشل ہیلتھ ان سکون ماڈل. تو ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں. ہر ڈومین پر اسپیسیفک ایک نشست ہوئی تھی جس پر مبنی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر اور میری ویب سائٹ پر لنک دیا گیا ہے. سیکشول ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، کوگنیٹیو ہیلتھ، سوشل ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد عزت نفس پر بات کی ہے، سیلف ٹرانسینڈنس پہ بات کی ہے، سکون پہ بات کی ہے، سرینٹی، دی ایبسینس آف سٹریس. پھر ڈائگنوسیز کیسے ہوتا ہے سکون کلینکل ماڈل میں. تو ہم نے اپنا DSM 2 صفحے کا خود وضع کر رکھا ہے جو ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. آسان ترین. ہمارا فوکس ڈائگنوسس پر نہیں ہوتا بلکہ ٹریٹمنٹ پر ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو شاگرد آتا ہے تو ہم وہ سکول نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ کر و فر والا اور عظیم المرتبت اور عظیم الشان سکول ہم نہیں ہیں جو کہ بچے سے پلے گروپ کے ایڈمیشن لینے والے بچے سے پوچھے کہ بتائیے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور یہ تصویر کس کی ہے اور پاکستان کب بنا تھا اور وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے شاگردوں سے یہ چیزیں نہیں پوچھتے، ہم خود ان کو بتاتے ہیں. وہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے سیکھیں، نہ یہ کہ ہم ان کو ڈائگنوسس کی بھول بھلائیوں میں الجھا دیں. عمومی طور پر پاکستان میں 3-4 سیشنز تو ہم ڈائگنوسز میں گزار دیتے ہیں. اسی لیے تو مریض اور کلائنٹس متنفر ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ سکون تھراپی میں یہ پروپوز کیا ہے کہ پہلے سیشن میں تو ڈائگنوسس ہونا ہی نہیں چاہیے. ڈائگنوسس اگر کرنا بھی ہے تو دوسرے سیشن میں کیجئے. پہلے سیشن میں ریلیکسیشن پہ کام کیجئے. اور سیڈکس اس سلسلے میں ایک تھراپی ہے، سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز. اس کے بعد سکون تھراپیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان پر ویڈیوز اویلیبل ہیں. سکون ٹیسٹ، جو ٹیسٹ میں نے آلریڈی ڈیولپ کیے ہیں اور ویلیڈیٹ کیے ہوئے ہیں باقاعدہ،
وہ اویلیبل ہیں، پھر کچھ ویڈیوز فلسفی پہ اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی پرسپیکٹو میں سائیکو تھراپی کو افیکٹولی پریکٹس کر سکیں تو میرا مشورہ اور میری دعوت آپ کو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان ساری ویڈیوز کو 1 بائی 1 سیکوینس میں دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد میرے پاس تشریف لائیں. ایک ٹیسٹ ہے 3-4 گھنٹے کا، وہ ٹیسٹ آپ کلیئر کریں اور میرے ساتھ ایک انٹرویو لیں. کچھ باتیں ہم فیس ٹو فیس میں آپ کو بتاؤں، کچھ خفیہ ٹیکنیکس. اس کے بعد پھر آپ کو یہ ٹائٹل دوں سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ، اور آپ سکون تھراپی کو پریکٹس کر سکیں. تو یہ سارا پروسیجر جتنا بھی ہے یہ نفسیات دانوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہے. کتنی بڑی ایک سروس ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ٹیچر کا ایکسپیرینس ٹیچر ہونا ضروری ہے. کم از کم 5 سال کسی اسکول میں، کسی کالج میں نان سائیکالوجسٹ ہو، سائیکالوجی نہ پڑھی ہو، لیکن کم از کم 5 سال تک ٹیچر رہا ہو کہیں پہ بھی، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، وہ بھی سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ بن سکتا ہے، سکون تھراپی دے سکتا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے حلقہ احباب کو. تو اس سلسلے میں آپ مزید میری ویب سائٹ سے اور ان پر موجود ویڈیوز سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس موقع کو غنیمت جانیے اور سکون کلینکل ماڈل کو سب سے پہلے تو سمجھیے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اب تک جتنے بھی ماڈلز، کلینکل ماڈلز روئے زمین پر موجود ہیں، یہ آخر میں چلتے چلتے ایک دعویٰ سنتے جائیے اور پھر اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کیجئے نا، اس کو ادر وے راؤنڈ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے. تو دعویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی کلینکل ماڈلز ہیں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو ہے، بیہیویئرل پرسپیکٹو ہے، ہیومنسٹک پرسپیکٹو ہے، پازیٹیو سائیکالوجی ہے، ایکسپریسو آرٹ تھراپیز ہیں، پلے تھراپی ہے، جتنے بھی پرسپیکٹوز، ان کے ڈیولپرز نے، ان کے بنانے والوں نے ان ماڈلز کو بناتے وقت جتنی سائنٹیفک ریسرچ کی ہے، جتنی تحقیق کی ہے، سکون کلینکل ماڈل کو بناتے وقت میں نے ایز اے ڈیولپر کم از کم ان سے زیادہ تحقیق کی ہے. تو یہ تحقیق بیسڈ ماڈل ہے، یہ مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، اور یہ باتیں ساری ہوا میں نہیں چھوڑی گئیں ایز اے فلاسفر. اس کے پیچھے اسٹڈیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے جو قرآن پاک کے حوالہ جات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں ٹیسٹیفیکیشن کے لیے بھیجا گیا ہے. نفسیاتی مسائل اور جسمانی مسائل سارے آزمائش کے پرسپیکٹو میں ہمیں ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس کے بعد اس پر انعام و اکرام بھی ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک اسلامک پیراڈائم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مروجہ اسلامک سائیکالوجی ہے یا مسلم سائیکالوجی ہے، سکون کلینکل ماڈل اس سے بھی انتہائی ہٹ کے ہے. جو مروجہ مسلم سائیکالوجی یا اسلامک سائیکالوجی آپ کو لٹریچر میں نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر اسلامک مسٹسزم پر بیسڈ ہے، صوفیہ پر بیسڈ ہے. اور سکون کلینکل ماڈل صوفیہ پر بیسڈ نہیں ہے. سکون کلینکل ماڈل قرآن الکریم پر بیسڈ ہے، صرف اور صرف قرآن کی ہدایت پر بیس کرتا ہے. لہٰذا یہ فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سکون کلینکل ماڈل اگر اسلامک ماڈل ہے تو اسلامک ماڈل تو پہلے بھی ہمیں بہت سے مسٹسزم میں ملتے ہیں. امام غزالی کی مکاشفت القلوب ہے، ابی سینا کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو کام ہے وہ قرآن کو بیس بنا کر نہیں کیا گیا، وہ مسلم فلاسفرز کو
اور صوفیہ کو بیس بنا کر کیا گیا ہے. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو وہ نارمل فلاسفرز ہوتے تھے جن کا مذہب اسلام تھا، ان کو مسلم فلاسفرز کہتے تھے. تو مسلم فلاسفرز نے پھر فلاسفی کے ڈومین میں رہتے ہوئے اسلامک سائیکالوجی کو انہینس کرنے کی کوشش کی ہے. سکون کلینکل ماڈل میں قرآن پاک ڈائریکٹلی قرآن پاک سے استفادہ اور قرآن پاک کی آیات کا حوالہ ہر چیز میں دیا گیا. یہ ڈفرینس ہے بٹوین سکون کلینکل ماڈل اینڈ ادر اسلامک فلاسفیز. اس چیز کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دعوت آپ کو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے انسان ہونے کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے مسلمان ہونے کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اپنا تزکیہ نفس فرمائیں. جو میں نے کہا کہ سائیکو سوشل گرومنگ آپ کی ہونی چاہیے، تو آپ کا تزکیہ نفس ضروری ہے سب سے پہلے. جب آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لوگوں کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کو ایک ایسے طریقے سے حل کر سکیں، جس سے کہ آپ خود بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہوں، آپ کے کلائنٹس بھی خوش ہوں.